آپ دعویٰ پیش کر رہے ہو نا؟ اصل میں یہ دعویٰ یہ ہے، بات سن لیں، آپ اگر ہوا تو مجھے کاٹ دینا بات. بھائی دیوبندی حضرات کا یہ سعد اللہ نام ہے، سعید اللہ ہے، سعد اللہ یا سعید اللہ؟ سعد ہے، کوئٹہ سے ہے نا آپ، اور میں حکیم شہزاد اسلام آباد سے. جی وہ دیوبندی حیاتی مسلک سے ہیں. ان کا دعویٰ ہے اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو عذاب قبر سن لینا. آپ حیاتی نہیں ہے؟ نہیں میں حیاتی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. آپ کی پہچان ہے، میں تو ایسی پہچان پہ، ہم تو اس مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرتے نا. ابھی جو مناظرہ کرنا ہے آپ اپنی پہچان اس پہ کر لیں، پھر یہ چھوڑ دیں. حیاتی نہیں ہے. دیکھو آپ درمیان میں اور چیزیں لا رہے ہو. اور بھائی تعارف نہیں کروانا. کون سا مسئلہ ہے تمہارا؟ تعارف کروا دو، تعارف کروا دو، تعارف کروا دو، تعارف کرواؤ، تعارف کرواؤ. میرا نام سعد اللہ ہے، کوئٹہ سے ہوں. مسلک حنفی. حنفی، دیوبندی، بریلوی، حیاتی، مماتی، حیاتی، مماتی، حیاتی، مماتی. حیاتی. ہاں بس اس میں کون سا بات ہے؟ یہ کوئی ایسی غلط بات ہے؟ میں حملی فقہ سے تعلق رکھتا ہوں. حملی، حنبلی. ہاں حملی نہیں، ہاں 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 ٹھیک ہے بس. اور میں ان فرقوں اور مسئلوں کو ویسے ان کو فالو کرتا ہوں. اپنے آپ کو حنبلی، شافعی، مالکی میں بالکل نہیں کہلاتا. میں مسلمان ہوں جو قرآن میں ہے. اچھا آپ نماز جو پڑھتے ہو نا، ہاں کس مسئلے کے مطابق؟ میں امام احمد ابن حنبل کی تحقیق کے مطابق پڑھتا ہوں. جو ان کی رائے ہے وہ مجھے درست لگتی ہے. میں دوسرے کو برا نہیں کہتا. اچھا اچھا، مثال چاروں مذہب حق ہے. ہاں چاروں برحق ہے. اچھا وہ تو حیات کے قائل ہے. وہ اب بعد میں بات کر لیں گے. حیات ممات پہ ابھی اس پہ کریں بات، عذاب قبر پہ. تو وہ نہیں، آپ حیات قبر آپ نے عذاب قبر پہ نہیں کرنا. نہیں، آپ حیاتی ہیں. حیات قبر پہ مناظرہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں جی، یہ حالت ہے اس بندے کی کہ جس قبر پہ آپ مناظرہ کریں ابھی کیا ابھی بھاگ رہا ہے. وہ کہتا ہے حیات ممات پہ پہلے کریں. بتا دیا. یہ حالت دیکھیں اس کی، حالت دیکھیں جی اس کی حالت دیکھیں. یہ ان کی حالت. بھائی تم نے مناظرہ کرنا ہے یا میں بند کر دوں؟ مناظرہ کرنا ہے، چلو بند نہیں کرنا ہے. چلو مناظرہ کرو نا بھائی. بات یہ ہے تعارف کو آپ نے نہیں کروانا ہے. میں نے تعارف کروا دی، میں نے تعارف کروا لیا. اور کیا، اور کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ چلو دعویٰ کرو. بھائی کون سا بتاؤں، کون سا تعارف؟ اور پوچھنا ہے پوچھو، اور تعارف پوچھنا ہے پوچھو. کون سا تعارف بتاؤں؟ حیاتی مماتی ہم دونوں اس تفریق، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ شرارتیوں کا کام ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے آپس میں. جس دن دو بندی آپس میں طے کر لیا اس میں ہم بھی مان لیں گے. آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ بھائی آپ کی پہچان ہے مسئلہ حیاتی مماتی. آپ تو کہلاتے، ہم تو کہلاتے ہی نہیں. بتاؤں گا بعد میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری پہلی ٹرم ہے، 255 صفحہ نمبر ہے. ان کا عقیدہ ہے جی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیوبندیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ ان کو عذاب قبر ہوگا اور ہوا ہے، ہو سکتا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، آن لائن موجود ہے، آپ اس پر چیک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب نے یہ معارف القرآن کے 299 صفحہ، اور یہ جلد ہے 8ویں جلد، اس کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. اور وَكُلًّا 299 یہ عبارت جو ہے یہ دیکھ لو. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کی تشریح فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں، اور جن حدیث میں بعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے وہ عذاب آخرت و عذاب جہنم کا نہیں، برزخی یعنی قبر کا عذاب ہے. کوئی بعید نہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کو کوئی گناہ سرزد ہوا اور اتفاقاً توبہ کرنے سے اسے پاک ہو جانے کا موقع نہیں ہوا تو اس کو برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا اور آخرت کا عذاب اس پر نہیں رہے گا. دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ فتویٰ میں ابھی لگا بھی دیتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ بھی لیجیے گا، آن لائن ہے ان کا. تو یہ وقفے کے دوران میں لگا دوں گا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ صحابہ کو عذاب قبر سے استثناء حاصل ہے. ساتھ انہوں نے 2 روایتیں بھی بیان کی کہ اس میں صحابہ کرام کو عذاب قبر ہوا ہے. یعنی یہ دو بندیوں کا متفقہ عقیدہ ہے. جبکہ قرآن کا حکم ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کو
اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ کی رضا دائمی ہے، اس پر اتفاق ہے، جن سے اللہ راضی ہو جائے انہیں عذاب نہیں ہوتے، اللہ ان کی مغفرت پہلے ہی کر دی ہے۔ یہ کتاب ہے خارجی فتنہ، خارجی فتنہ حصہ دوم، قاضی مظہر حسین چکوالی، خلیفہ مجاز حسین مدنی۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 135، کہتا ہے جو رضی اللہ و رضو عنہ کی قرآنی سند دی گئی ہے، اس بنا پر ان کے بعد کوئی ایسا فعل نہیں کریں گے جو ان پر ناراضگی اور غضب کا سبب بن سکے۔ آگے کہتے ہیں کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ آخری عمر تک واجبات رضا کو پورا کرے گا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ بالکل واضح کہا ہے کہ جناب یہ، اور کیونکہ مغفرت کی بشارت اور رضا کی بشارت میں فرق ہے، مغفرت کی بشارت دوام ہے، لازم نہیں۔ ٹائم پورا ہو گیا۔ جی شروع کریے۔ اس میں یہ لکھا ہے صحابہ کرام میں سے اگر کسی کوئی گناہ سرزد ہو اتفاقاً توبہ کر کے اسے پاک ہو جانے کا موقع بھی نہیں ہوا تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ ہو، یعنی برزخی۔ دیکھو میں طبقات ابن سعد ہے، میں اس کا حوالہ پیش کر لیتا ہوں۔ طبقات ابن سعد ہے، یہ میں لگا لیتا ہوں، یہ پورا حوالہ ہے، صحیح ہے؟ دیکھو میں سنا لیتا ہوں، چلو۔ یہاں پر لکھا ہے سعید المقبری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو دفن کیا، سعد رضی کو، تو فرمایا اگر تنگی قبر سے کسی کو نجات ملتی ضرور سعد کو بھی نجات ملتی، حالانکہ انہیں پیشاب کے اثر کی وجہ سے، صحیح ہے، پیشاب کے اثر کی وجہ سے اس طرح دبایا گیا کہ ان کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو گئی، صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی روایتیں جب سعد کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے کہ انہیں دبایا جا رہا ہے، اگر عمل کی وجہ سے کسی کو نجات ملتی تو سعد کو ضرور ملتا، صحیح۔ اسی طرح یہ بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ کچھ بھی، اور اس سے ماقبل میں بھی یہ روایت ہے، یعنی طبقات ابن سعد ہے اور جلد اول ہے، اردو ہے، اور یہ ہے 828 اور 829 828 دیکھو یہاں پر ذکر ہے سعید مقبری کا ذکر ہے، صحیح۔ سعید مقبری کون ہے؟ سعید مقبری وہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیاستہ میں بھی کچھ کتب ہے، ان میں ان کا تذکرہ موجود ہے، صحیح ہے۔ تو دیکھو اس حدیث میں موجود ہے سعید مقبری سے کہ وہ کہتا ہے کہ سعد کو وہ پیشاب کی نہ بچنے کی وجہ سے، پیشاب کی اثر کی وجہ سے ان کو دبایا گیا۔ یہ ایک روایت ہے سعود مقبری سعود نہیں، سعید المقبری، یہ صحابی ہے؟ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے۔ اچھا تو صحابی کی نہیں ہے یہ، جی ٹھیک ہے۔ جی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، 6 منٹ، نہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ 2 منٹ ہو گئے۔ دیکھو یہ اس کی پوری روایت یہ کیا ہے طبقات ابن سعد، دوسرے طبقات ابن سعد میں موجود ہے، میں انشاءاللہ نکال دیتا ہوں۔ 3 منٹ بات کرنی ہے نا، تیسرا منٹ ہے آپ کا۔ تیسرا منٹ ہے، ہاں۔ ابھی 3 منٹ ہو گیا، چلو کرو۔ اور رہ گیا آپ کا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سے آپ کا ثابت کرنا کہ وہ دائمی کیا ہے، وہ مغفرت کیے ہوئے ہیں، یہ آپ دکھاؤ گے کسی تفسیر سے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ آپ کسی تفسیر سے دکھاؤ گے کہ وہ نہ اس دنیا میں ان کی کیا عذاب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سعد والی روایت انہوں نے بیان کی ہے اور سفید غلط بیان، جھوٹ بولا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سیر اعلام النبلاء کا تفسیر یہ میں نے ان کو بھیج دی ہے، آپ ذرا دیکھ لیں گی، سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے یہ سعد کو عذاب کا نہیں، عذاب قبر مراد نہیں ہے، یہ قبر کی سختی اور ہولناکی مراد ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ قبر کی سختی اور ہولناکی ہے۔ کیمرہ میری طرف لگائیں اپنا تاکہ مجھے نظر آئے، اگر کتاب پڑھ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے، کیمرہ میری طرف۔ یہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، آپ نے سفید جھوٹ بولا ہے، یہ کم از کم جھوٹ نہیں بولا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو سیر اعلام النبلاء کی جلد بھیج دی ہے، سکین بھیج دی ہے، ادھر جا کے دیکھ لیں، یہ عذاب قبر نہیں ہے، عذاب کی سختی، قبر کی سختی، قبر کی ہولناکی مراد ہے، عذاب قبر نہیں ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء اور امام زابی رحمہ اللہ نے اس میں واضح کی ہے۔ دوسری روایت آپ نے بیان کی ہے، میں نے آپ کو بھیج دیا، دیکھ لیں، رسالہ بھیج دیا میں نے، دیکھ لیں۔ اچھا وہ دیکھ لیں، واٹس ایپ نکال لیں، واٹس ایپ نکالیں، میں بیچ میں ٹائم دوں گا، آپ دیکھ لیجیے، وقفہ کر لیں گے۔ اچھا پڑھ لیں،
اردو کہتے اردو ترجمہ بھی بھیج دیتا ہوں. میری باری، اب چپ کرے، آپ سوال کرنے دینا بھائی، بعد میں کیجیے گا. اچھا، عذاب قبر 106 صفحہ نمبر، کہتے ہیں رضی اللہ کی ایک تفسیر بیان کر دیں. بات سن رہو. آپ نے پہلے کہا تھا کہ اگر درمیان میں کسی حوالہ کا پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہاں پر نشاندہی کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے؟ سیر اعلیٰ النبلا، یہ تفسیر نہیں ہے. اور بھائی میں کس نے کہا تفسیر ہے؟ تو آپ انکار کر دیں کہ جھوٹ بولا ہے اس نے. میں آپ اور مفتی محمود کا بھی دکھاتا ہوں، اس میں مفتی محمود کا بھی دکھاتا ہوں حوالہ، اور 6-7 حوالے ہیں. ہاں، آپ نے کہاں سے لیا عذاب قبر ہے وہ؟ نہیں، اس نے سیر اعلیٰ النبلا. اب میرا ٹائم تو آپ نے ضائع کر دیا. آپ اپنا تقریر کرو تقریر. آپ کو 3 منٹ اور دیتا ہوں، تقریر کرو. میں تقریر کر لیتا ہوں. دیکھو، تم نے کہا تھا، یہ ان کا طریقہ دیکھ لیں جی، 5 منٹ 3 منٹ میں یہ دیکھ لیں، یہ شکست اس نے کہا دی اور شور کر دیا. آپ دیکھتے رہے، سنیں. دیکھو تم نے کہا تھا کہ اگر درمیان میں کوئی حوالہ، وہ حوالہ پوچھنا ہے کہ تقریر کرنی ہے؟ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں. وہ میں نے تمہیں تقریر بھیج دی ہے، دیکھ لیتے. تم اپنی باری میں کہتے بھائی یہ نہیں، رد ہے. 2 صفحے والے آپ نے بیچا، یہ کہاں لکھا ہوا؟ 3 صفحے ہے. میں ابھی حوالہ بھی دیتا. میں تمہیں اپنی باری میں تم بول دیتے، میں تمہاری وقفے میں کر دیتا. نشاندہی کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ پڑھو، نکالو سامنے. ابھی تو میں دکھاتا ہوں، ہلکا نشان لگا کے دیتا ہوں. تو پڑھو، عربی دی ہے نا. کہاں سے پڑھوں؟ تنگی یہ تو پڑھ لیتے. سیر اعلام النبلا تو پتہ چل رہا تھا امام زابی کا. نہیں، تنگی کس چیز کا ہوتا ہے؟ تنگی بچوں کو بھی ہوگا. یہ قبر کی ہولناکی، وہ اپنا خوف. عذاب قبر اور چیز ہے، کم از کم پڑھ تو لیتے. یہ میں نے بھیجا ہے، سن لے. آپ سن پڑھاتا ہوں تمہیں. یہ ہے، یہ میں نے بھیج دیا ہے سیر اعلام النبلا. یہ اس کا صفحہ آپ کو بھیج دیا، جلد اول، الجزء الاول. اس کے اوپر یہ دونوں صفحات میں تفصیل ہے امام زابی رحمہ اللہ کی، اور اس میں باقی ساتھی بھی سن لیں جی. یہ کہتے ہیں یہ تنگی اور پکڑ عذاب قبر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حالت ہے جس کا سامنا مومن کو بہر صورت کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ دنیا میں اپنے بیٹے یا محبوب کے گم ہو جانے پر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اس طرح اس بیماری، جان نکلنے، قبر کے سوالات، اس پر نوح کرنے کے اثرات، قبر سے اٹھنے، حشر اور اس کی ہولناکی، آگ پر پیشی وغیرہ جیسے حالات کی تکلیف بھی اٹھانی پڑی یا پڑے گی. اس دہشتناک حالات سے انسان کا پالا پڑ سکتا ہے. یہ قبر کا عذاب ہے نہ جہنم کا. یہ قبر کا عذاب ہے نہ جہنم کا. یہ امام زابی رحمہ اللہ نے کدھر لکھا ہے؟ یہ تمہیں بھیج دیا ہے. یہ سیر اعلام النبلا جلد اول، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 290 اور 291. اکبر بن مکرم، یہ سے آگے جائے، یزید بن ہارون. ہاں، دیکھو، یہ ترجمہ آپ کر لو اور عربی بھی پڑھو. میں نے بھیج دیا. عربی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اور نہ مجھے عربی سے دیکھی جا سکتی. مجھے تم چیلنج کر دو، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا تو ہماری فتح میری شکست. تم کہو کہ اگر یہ نہیں لکھا ہوا اللہ کی قسم میری شکست ہے. بات ختم. اسی بات ختم کرتے ہیں. اگر تم کہہ دو اس کے اندر یہ میں نے الفاظ ترجمہ کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، یہ لفظ نہیں ہے، اللہ کی قسم میری شکست ہے جی. بات ختم. چل. اچھا، صحیح ہے، صحیح. بات ختم. نہیں، میں بات کدھر ختم، اس بات پہ کر رہے ہیں. میرا تو ٹائم ہی نہیں تم نے پورا ہونے دیا. ٹائم پورا ہو گیا. نہیں بھائی، میں نے تو پڑھی نہیں، تم اس بیچ میں تقریر کر رہے تھے. میں تو ابھی حوالہ دینے رضی اللہ عنہ جو تم نے سوال کیا. چلو حد ہو گئی یار. اچھا، دیکھو کیمرے سے چھپ گیا. یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ہے جناب اس عذاب قبر کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ کی تفسیر کس نے لکھی. اس کی جاہلیت دیکھیں. یہ تمام مسلک جتنا کانگریسی حیاتی ہے ان کے یہ جھوٹ ہے. یہ مفتی شفیع اسی تفسیر کی اسی جلد پر صفحہ نمبر 106 صحابہ کی دشمنی دیکھیں ان سے، اور کس طرح ان کا بغض ناد ہے اور کیسے یہ ثابت کر رہا ہے. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 106. یہ دیکھ لو بھائی، یہ دیکھ لو. قرآن کی آیت پہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہتا ہے یہ رضا الہی گناہ ہونے کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی. جیسا کہ قاضی ابو یعلا نے فرمایا ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے. وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی ہی کے لیے فرماتا ہے جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی فوات موجبات رضا پر ہوگی. امام ابن تیمیہ کا حوالہ، ابن کثیر یہ خود کہہ رہا ہے کہ رضا دائمی ہے، اور جن کے ساتھ رضا دائمی ہے، یہ تفسیر تم نے کہی تھی، یہ ہے تفسیر. سمجھ آئی؟ کتابیں پڑھ لیا کرو اپنی. اب تم اپنی بات کرو آگے.
بسم اللہ. اچھا یہ آپ دیکھو یہاں پر کیا نام ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ جو کچھ آپ ذکر معرف القرآن نکال کے ذرا پڑھ لو اس کو. میں نے حوالہ غلط دیا تو بتا دینا. جلد یہی جلد ہے 8ویں صفحہ نمبر 106 پہ چلے جاؤ. 106. ہاں. ایک منٹ 100. جب میں پڑھ رہا تھا اس وقت نکال لیتے نا. اچھا 106 کیا کون سا لکیر ہے؟ پڑھ لو نا. یہ رضی اللہ واضح نظر آ رہا ہے. اس سے اوپر صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو. خود کہتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ویں لائن پڑھو. 10ویں. تمہیں تو انگلی لا کے پکڑانا پڑتا ہے. فتوے تو ایسے لگاتے ہیں دوسروں پر. اچھا اچھا اچھا. رضا الہی گناہ ہونے کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی. نہیں صحابی کا گناہ تو ہو سکتا ہے. 10ویں لائن پڑھو. 10ویں. ہاں. سرزد ہو سکتا ہے صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو پھر 1 منٹ اس گناہ کے وقت اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جن کے وہ مستحق ہے. یعنی شرعی سزا جاری کی جائے گی. اگر کس ثابت ہوا تو ان کی خبر مشاہدت رد کر دی جائے گی. لیکن عقیدہ اہل سنت کا نصوص و قرآن و سنت کی بنا پر یہ کہ ایک ثابت گناہ سے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں ہو جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو. سمجھ آئی؟ 1 منٹ. آگے پڑھ. آگے پڑھ. 1 منٹ. قرآن کریم نے الاطلاق ان کے بارے میں رضا کا فیصلہ فرمایا. حلال اطلاق چھوڑ گیا ہے. حلال اطلاق سارے صحابی پہ اللہ معافی کر دی. الاطلاق کہہ دیا نہیں کیا تم نے. آگے پڑھو. ہی گناہ ہونے کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی. ہاں. جیسے کہ قاضی ابو یالا فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خدیمہ ہے. دیکھو ابھی آپ اس عبارت کو نہیں سمجھے ہو. صحیح ہے. آپ اس عبارت کو نہیں سمجھے ہو. اس کے لیے دماغ چاہیے. دماغ وہ کہتا ہے کہ رضا الہی گناہ ہونے کی معافی کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب یہ رضی اللہ عنہم ورضوا آئیں گے تو قیامت والے دن آئیں گے نا. تو دنیا میں اگر ان میں سے کچھ نہ کچھ رہ گیا ہو تو برزخ میں ان سے کیا جائے گا. جس طرح کہ اس 100 صفحہ 299 میں بھی وضاحت دی گئی ہے. کہہ رہے کہ اگر یہ قبر کا عذاب ہے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گئی اتفاقاً توبہ کر کے اسے پاک ہو جانے کا موقع بھی نہیں ہو تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعے پاک کر دیا جائے گا تاکہ آخرت کا عذاب نہ ہو. یہاں پر آخرت کا تذکرہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ تمغہ جو ملا ہے یہ آخرت کا ہے. یہ دنیا میں دیکھو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور زندگی ہے جو کیا ہے پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے سے اگر اس برزخ میں ہو جائے تو بالکل اس کے منافی نہیں ہے. تو لہذا جو تم عبارت پیش کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. اور اسی طرح یہاں پر طبقات ابن سعد فرماتے ہیں 3 منٹ ہو گئے. 3 منٹ ہو گئے اور مجھے طبقات ابن سعد سے تم نے وہ بھیجا نہیں ہے. تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. 1 منٹ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ 3 منٹ ہو گئے. تم 5 منٹ بات کر لیتے. پہلے 3 منٹ اب ہو گیا نا. تم ہر دفعہ نیا قانون بنا. میری باری ہے. چپ کرو. ہاں موقع نہیں دیتا میں تمہیں. اب قرآن کھول. قرآن کھول. میرا اب ٹائم شروع ہو گیا. صفحہ نمبر 106. جھوٹے آدمی کم از کم پڑھتے لیتے. پڑھے ہوئے سے اتنی صحابہ سے تیری دشمنی ہے. مولوی کو بچانے کے لیے صحابہ کو تو عذاب قبر دلوا رہا ہے. پڑھ یہ 10ویں لائن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پڑھ. صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو. وہ تو کہتا ہے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ کر کے پاک نہ ہو گیا. تو کہتا ہے نہیں بھائی پاک نہیں ہوا عذاب قبر ہوگا. یا تو جھوٹا ہے یا یہ جھوٹا ہے. یہ 10ویں لائن ہے. تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اصحاب رسول سے اتنی اور رضی اللہ عنہ کے بعد اگر عذاب قبر مل سکتا ہے تو آخرت کو کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ کس جگہ لکھا ہے؟ ایک دلیل دکھا دے سعد اللہ. ایک دلیل جس میں یہ لکھا ہو کہ صحابی نے گناہ کیا ہے اس کو عذاب قبر ملے گا اور عذاب قبر کے بعد اس کو آخرت میں بھیجیں گے جنت میں. یہ ایک جس میں عذاب قبر صحابی کو صراط کے ساتھ موجود ہو اور آخرت کا ذکر جنت کا ہو. یہ عقیدہ تم لوگوں نے کہاں سے گڑھا ہے یہ دکھاؤ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ تفسیر جو مفتی شفیع نے کی ہے دنیا کے کسی مفسر نے یہ تفسیر کی ہے وہ دکھاؤ. صحابہ سے اتنی دشمنی ہے. نعرے تم بات مارتے ہو ہم صحابہ مغفور ہیں. صحابہ مغفور ہیں. ادھر کہتے ہو عذاب قبر ہوگا. تمہیں ظالمو اللہ کا یہ وہ جو صحابی تھا اور سورت یاسین ادخلوا الجنہ سیدھا جنت میں گیا ہے. روح جاتی جنت میں ہے سیدھی. ہمارا تو عقیدہ ہے
असहाब रसूल जैसा मुकद्दस हस्ती दुनिया में है ही नहीं। अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस ये हस्ती हैं। कैमरा जरा लगा, इधर अपनी शक्ल भी दिखा, शक्ल दिखा जरा कैमरा। तो आपकी यानी आपको इतना नहीं पता, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे मार के, माल खा खा के, और अकीदा तुम लोगों का यह है कि उनको अज़ाब कब्र होगा, रावजियों वाला अकीदा रखते हो, और जनाब लोगों पे फतवे लगाते हो, और जालिमों रजी अल्लाह अन्हु व रज़वान की सर्टिफिकेट खुद का है, सारे गुनाह माफ। ये सफा नंबर 106 फिर पढ़ ले, फिर ना कहना ना हो, फिर भाग गया जी, फिर कैमरा उधर दूसरी तरफ कर दिया। इसे कुरान के मुकाबले में तबकात इब्न साद दिखा रहा है, कुरान के मुकाबले में तबकात इब्न साद दिखा रहा है। रजी अल्लाह अन्हु व रज़वान के 24 मिनट हुए, 2 मिनट बाद के 24 मिनट हुए, 2 मिनट और 24 सेकंड हुए, दो ये देख, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ ये इलाज करूंगा, मेरा टाइम तुमने जाया किया। 30 सेकंड रहते हैं, 30 सेकंड रहते, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 1 शॉट के अंदर ही भाग गया। हालत ये हुई है, चीखें आसमानों पर जा रही हैं, जीनों आसमानों पर जा रही हैं। ज़ख और दुनिया में जो इनको अजाब दिया जाता है, दुनिया में तो देखो इन पर शरई सजा दी जाती है, और बरज़ख के एतबार से अगर इनसे तौबा ना हो जाए तो उनको दी जाती है। यहाँ पर जो इन्होंने कहा है, ऐसा नहीं जो गुनाह से तौबा करके पाक ना हो गया हो, वो आखिरत के एतबार से कह रहे हैं, क्योंकि रज़ी अन्हुम व रज़वान का जो इनको लक़ब मिला है, ये आखिरत के एतबार से है। मुफ्ती शफी की इबारत बार 106 से, मुफ्ती शफी की पर मुफ्ती शफी कहता नहीं है, कोई साहबी नहीं है ऐसा, ना किसी किताब का वाला, किसी और वो तफसीर किया था। इसी तरह तुम अभी हमारे तफसीर से जो है वो गलत इस्तिदलाल पकड़ रहे हो। यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ऐसा नहीं जो गुनाह से तौबा करके पाक ना हो गया हो, तो वो क्या है, वो उस गुनाह है जो आखिरत के एतबार से है। हाँ, दुनिया में तो इन पर क्या शरई वो जो हद जारी होती है तो इनके तौबा माफ किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर भी इन पर क्या कोई गुनाह मिसाल के तौर पर इनसे तौबा ना हुआ हो, इस तरह इत्फाकन था, तो वो क्या है, वो आखिरत क्या नाम है, बरज़ख की इत्तिबा। आशी बोल गया, आई बात समझ में? आशी बोल गया जी, बस हो गई, हाँ बस हो गई, समझ में आ गया। ब्रेक लग गई। हाँ टाइम देख लो कितने मिनट हुए हैं। जी, 3 मिनट। अब तुमने जब तक मेरे सामने टाइम नहीं दिखाया, दरमियान में ना बोलना। तुमने 30 सेकंड मेरे खाए हैं। 4 ऊपर है, 4 ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है, हजरत साहब पजल हो गए, कह रहा रजी अल्लाह अन्हु की तफसीर दिखाओ, किसने कहा कि इससे मुराद कुल्ली तौर पर रजात है, दायमी रजा है। ये आप देख लें, ये मुफ्ती शफी का हवाला, ये मैं आपको दिखाने के लिए, इसमें तो दिखाना नहीं है। कैमरा मैं पीछे लगाता हूं और आपको दिखाता हूं ताकि सही देख ले, और फिर इन साहबा की दुश्मनों की हालत मुलाजा फरमाए। 100 सफा नंबर 106, सफा नंबर 106 और जिल्द है 8वीं। ये देखें, ये जो छपा रहा है, ये कहता है ये है कि सहाबी से गुनाह तो हो सकता है, मगर कोई सहाबी ऐसा नहीं जो गुनाह से तौबा करके पाक ना हो गया हो। ये कहता नहीं, ये झूठ बोल रहा है, तक मुफ्ती शफी झूठ बोला है, और मुझे समझ नहीं है, इसको ज्यादा समझ है। ये उर्दू लिखी हुई है, वो कहता है इस्तिदलाल गलत है। ये पढ़ें जी, ये पढ़े, आगे कहता है, आगे तक ये कहता है सिफत कदीमा है, और अपनी रजा का ऐलान सिर्फ उन्हीं के लिए फरमाता है, यानी अल्लाह, जिनके मुतालिक वो जानते हैं कि उनकी वफा से मौजबात रजा होगी। ये इमाम इब्न तैमिया का हवाला दिया है। ये है मारिफुल कुरान और जिल्द नंबर 8। अब समझ आ गई? तो ये है इनकी हालत। अब मुफ्ती शफी एक जगह कहता है, और सही आलो सुन्नत का अकीदा यही है, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे उनकी अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत कर दी। सैयदना मुआविया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या कोई और साहबी हो, वो हमारे नजदीक मोमिन है, उनसे गुनाह हुई है, उनकी गलतियों का जिक्र हुआ है, फिक़ह में हुआ है, सियासी मुशज्जरात में फुक़हा ने किया है, मखसूस मसाइल के तनाजुर में वो हक है, जैसे सैयद मदूदी ने किया है खिलाफत मुल्कियत के मामले में, लेकिन उनकी मग़फ़िरत होगी। ये मौलाना मदूदी ने लिखा है, ये मौलाना मदूदी ने लिखा है। ये ऐसे कज़्ज़ाब हैं, दूसरों पर फतवे लगाते, देख ले, खुले आम कहता है साहब शक्ल दिखा, जरा मौलवी शक्ल दिखा, ताकि लोग देखें, ये देख लें कि ये इनका अलामा। शक्ल दिखा, शक्ल नहीं दिखा रहा, शक्ल दिखा। अच्छा, ये है मौलवी साहब सादुल्लाह साहब, जिनका जो वकील बन गए हैं और साहबा को हज़ाब कब्र साबित कर रहे हैं कि साहबा जनती ने। शक्ल दिखा, शक्ल दिखा भाई, शक्ल दिखा, भाग रहा है। ये हालत देख ली है, ये मुनाजरा। मैंने इसे एक शर्त पे कहा कि मुझे वीडियो कॉल पे करना है, और ये शर्त नहीं दिखा रहा, बार बार भाग जाता है। शक्ल सामने रख, सामने रख, जब किताब हुई शक दिखा लेना।
تو یہ جناب حالت یہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام کو عذاب قبر ہوگا، دیوبندیوں سب کا عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ مساجد میں جو مغفور کے نعرے مارتے ہیں کذاب ہیں، تقیہ کیا ہوا ہے، یہ رات 2:27 یہ دیکھیں، یہ دیکھو 2:27 پہ اس نے پھر جھوٹ بولا ہے، یہ دیکھ ٹائم پورا ہو گیا، 27 سیکنڈ، یہ اوپر گھڑی دیکھو، 4 اوپر تھا، 4 اوپر، اور 3 منٹ سے 3 سیکنڈ رہتے ہیں۔ 4 اوپر تھا، یہاں پر 4 اوپر تھا، 4 اوپر تھا، اب ہمارے 7 اوپر ہو گیا۔